بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوان سچ میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان میں جیسے ہی کوئی اچھا کام شروع ہوتا ہے، کوئی پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہونا شروع ہوتا ہے تو دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا لیتی ہے۔ آج کل بھی حالات ایسے ہی ہیں، خاص طور پر بلوچستان میں قبائلی علاقہ جات میں دہشت گردی کی صورتحال ہے۔ پاکستان خطے کے جو معاملات ہیں وہ بھی دن بدن پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا اس میں کیا کردار ہے اور آنے والے وقتوں میں اس کا کیا نتیجہ سامنے آئے گا، خاص طور پر افغانستان کی صورتحال، ایران کے ساتھ تعلقات، سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات، بھارت کے ساتھ تعلقات، اور یہ جو سارے عالمی امور ہیں آج کے پروگرام میں اس پر گفتگو کریں گے۔ اور اس گفتگو کا ایک خاص ریفرنس ہے، وہ ریفرنس یہ ہے کہ پاکستان کے نامور کالم نویسوں، دانشوروں، اینکرز پرسن اور صحافیوں کی ایک ملاقات اس حوالے سے، خاص طور پر خطے کی صورتحال جاننے کے حوالے سے ملاقات ہوئی ایران کے قونصل جنرل آغا محمد رضا ناظری سے، اور یہ ایک طویل نشست تھی قلم دوست کے پلیٹ فارم سے۔ اس طویل نشست میں ان سارے معاملات پر بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، چونکہ یہ ڈائریکٹ کچھ باتیں ایسی تھی جو آف دی ریکارڈ تھی اور کچھ آن دی ریکارڈ باتیں تھی، کیونکہ ایز اٹ از اس کو پیش خدمت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے آج کے پروگرام میں ہم اس ساری ملاقات کا احوال بیان کریں گے اور اس پہ تجزیہ بھی لیں گے اور اس صورتحال میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کا فیوچر کیسا ہے۔ تو اس حوالے سے تجزیہ لینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، دانشور ہیں، جناب ایثار رانا صاحب۔ ایثار رانا صاحب کرم دوست کے چیئرمین بھی ہیں اور کل کی ملاقات کو یہ ہیڈ بھی کر رہے تھے۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر اختر سندھو صاحب، نامور سکالر ہیں، دانشور ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ ہم سب لوگ اس ملاقات میں شامل تھے۔ تو گفتگو کا آغاز رانا صاحب سے ہی کرتے ہیں۔ رانا صاحب، یہ سارا احوال جن چیزوں کی طرف میں نے نشاندہی کی اپنے انٹرو میں، دہشت گردی ہو، پاک بھارت تعلقات ہوں یا خطے کی صورتحال ہو، یہ سارا بڑا سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ اس کو ذرا آپ سم اپ کیجئے کہ کیا ہوا اوورآل، پھر اس پہ ون بائی ون ڈسکس کریں۔ دیکھیں، پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس خطے کی صورتحال جو ہے نا تھوڑی سی آپ کو میں گوش گزار کروں کہ اس وقت خطے کی صورتحال کیا ہے۔ جو افغانستان کی صورتحال ہے وہاں صرف انسانی المیہ نہیں جنم لے رہا، وہاں پہ ایک نیا ایک آتش فشاں ہے جو تیار ہو رہا ہے، اور وہ کسی ٹائم بھی پھٹ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ جب طالبان آئے اور انہوں نے عام معافی دی تو انہوں نے کسی کو کوئی سزا نہیں دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گروپس بہت سارے جو آلریڈی طالبان کے یا پاکستان کے خلاف تھے، انہیں جگہ مل گئی، خاموشی سے انہوں نے اپنے پیر پھیلانے شروع کر دیے۔ جو افغانستان کی فوج تھی وہ بھاگ گئی، لیکن ان کے پاس اسلحہ بھی تھا اور ان کے پاس ٹریننگ بھی تھی۔ پھر پاکستان کے خلاف جو تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، پھر CIA کے ایجنٹ وہاں پہ موجود ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سارا کچھ مل کے ایک ایسا نیکسس بن گیا جس کو انڈیا کچھ وقت کے لیے آؤٹ ہو گیا جب طالبان آئے، لیکن جیسے ہی حالات تھوڑے بہتر ہوئے تو انڈیا دوبارہ اس کی پینیٹریشن ہو گئی، اور وہاں سے انہوں نے ان سے مل کے جو پاکستان پہ حملے وغیرہ جو ہے وہ شروع ہوئے۔ اس کے بعد ایک فیکٹر یہ ہے کہ خود ہمارے کچھ برادر اسلامی ممالک جو ہیں وہ اس دہشت گردی میں شامل ہیں۔ یہ میں آپ کے پروگرام میں ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں جو اب تک لوگ نہیں کہہ رہے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو گوادر پورٹ ہے وہ ایکٹیو ہو۔ گوادر پورٹ ایکٹیو ہوگی تو ان کی جو اپنی پورٹ ہے اور جو ان کی وہ ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوگی۔ تو اطلاعات جو ہیں وہ یہ کہ وہ بھی فنڈ کرتے ہیں پاکستان مخالفین کو اور دہشت گردی کے اندر حصہ ڈالتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جوں سی پیک بڑھے گا ویسے ویسے پاکستان میں چیزیں بڑھتی جائے گی۔ یہ ہے ایک اوورآل صورتحال۔ میں پہلے آپ کے لیے اب آ جائیں پاکستان ایران تعلقات کے اوپر جو کل ہماری ملاقات ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جو تھے ناظری صاحب، وہ کئی دیر، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بولتے رہے۔ ان کے اندر اتنا کچھ تھا پاکستانیوں سے شیئر کرنے کے لیے۔ پاکستان جن حالات کا شکار ہے وہ ایران ان حالات کا شکار نہیں ہے، لیکن اس سے ملتے جلتے حالات کا شکار ہے۔ ان کے اوپر اقتصادی پابندیاں، امریکہ کی، یورپ کی پابندیاں،
اس طرح کی ہیں کہ وہ اپنی ٹریڈ اوپنلی نہیں کر سکتے. جو پاکستان ایران پائپ لائن کا تھا وہ بھی اسی لیے التوا کا شکار ہے کہ ہم پہ FATF کا پریشر ہے کہ ہم ایران سے نہ، یہ کل انہوں نے بھی سو یہ ساری صورتحال میں پاکستان اس پہ 1 by 1 کریں گے ہم. جس طرح پاک ایران تعلقات پہ بڑی کھل کے انہوں نے گفتگو کی، بلکہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو قومی مفاد میں نہیں ہے کہ ہم ٹی وی پہ ڈسکس کریں، وہ صرف ان پٹ کے طور پہ ہے. ہمارے ہاں کے انٹلیکچوئلز کو پتہ تو چلے کہ اصل سچویشن کیا ہے. انہوں نے ایک ٹریڈ کی بات بھی کی ایران کے ساتھ اور ثقافتی ریلیشنز کی بات کی. ویسے بھی ان کا یہ انقلاب اسلامی ایران کی سالگرہ بھی منائی جا رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے اس گفتگو سے کیا نکلتا ہے نتیجہ کہ پاکستان کے ساتھ مزید جو انٹریکشن ہے خاص طور پر یہ صحافتی سطح پہ، ثقافتی سطح پہ اور یہ اپنا معاشی سطح پہ یہ کتنا بڑھ سکتا ہے؟ جی حنیف قمر صاحب، ان کی جو کل گفتگو تھی قونصلیٹ جنرل کی، اس میں ایک تو مقامیت تھی اس کی گفتگو میں، جو مقامی حالات ہیں، پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں اور جو افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک کنیکٹیوٹی بنتی ہے، اور اس کے بعد اوورال پوری دنیا کے بین الاقوامیت کے موضوع کے اوپر تھا کہ اس میں ایران کیسے چل رہا ہے. اگر ان کا جو ایک پہلو دیکھیں کہ جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے تعلقات، اس کی بیک گراؤنڈ انہیں بتائی کہ جس کا ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت صدیاں پہلے سے ایران کا انفلوئنس موجود ہے، اور فارسی کی یہاں پہ موجودگی تہذیبی ہمارے ادب کے اوپر، شاعری کے اوپر، مذہب کے اوپر ہمارے جو ہے وہ امپیکٹ ہے. یہاں پہ مغلوں کی زبان فارسی تھی، ایون مہاراجہ رنجیت سنگھ کی دور میں بھی یہاں پہ فارسی زبان جو ہے وہ ایون میں تو اس لحاظ سے بھی دیکھتا ہوں کہ جو ہمارا جو فورن جو کولونیل پاورز ہوتی ہیں ان کا گاؤں کے حد تک پینیٹریشن نہیں ہوتی، لیکن پرشین ایک ایسی چیز تھی کہ گلستان بوستان سادی اور یہ گاؤں تک بچے کو ازبر تھیں، اور ہمارے جو بڑے تھے وہ باقاعدہ اس چیز کی شیخ سعدی نے جیسے یہ کہتے ہیں. تو ایک بہت زیادہ ہماری جو اخلاقیات ہے، ہماری جو ادب ہے، ہماری جو ایک لسانیات ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ ایران کا جو تھا. اس کے بعد 47 پاکستان جب بنا تو ایران نے ان کو تسلیم کیا، اور اس کے بعد ہمارے جتنے بھی تعلقات ہیں ان کے ساتھ، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ دیکھیں کہ جو بیرم خان ہے، ہمایوں جو تھا، تو اس کی جو یہاں پہ مغل سلطنت کی بنیاد رکھنے کے لیے ایران کا دخل تھا. اور کچھ لوگ اس کو سیکٹیرین ازم کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ایک سنی جو امپائر ہے اس کے قائم کرنے میں ایران نے مدد دی اور بیرم خان کو بھیجا کہ ہمایوں کو یہاں پہ، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ایران کا. اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ایک ایران کا دعویٰ ہے جو کل بتا رہے تھے کہ ہمارا سیکٹیرین ازم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس پہ بڑی کھل کے بات کی رانا صاحب انہوں نے کہ شیعہ سنی خاص طور پر یہ پاکستان کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو بحث شیعہ سنی کی ہے نا، وہ تو یہ ڈائریکٹلی کہہ رہے تھے کہ یہ امریکہ کی یہ ایک سازش ہے کہ وہ شیعہ سنی کی بحث کرواتا ہے یہاں پہ اور پھر اس کے حوالے سے بدامنی. اچھا دیکھیں حنیف قمر، پورا عالم اسلام آپ دیکھ لیں اسی طرح تقسیم کیا گیا، ٹھیک ہے. اب سعودی عرب 34 ممالک کے ساتھ مل کے یمن پہ جو حملہ کرتا ہے تو کیا یمنی مسلمان نہیں ہے؟ یا حوثی باغی جو ہے جب وہ راکٹ ادا کرتے ہیں باقی کا لفظ لگا دیا ساتھ، تو کیا جن پہ حملہ کر رہے تھے وہ مسلمان نہیں ہیں؟ شام میں جس طرح تقسیم کرائی گئی، عراق میں جس طرح تقسیم کرائی گئی، لیبیا میں جس طرح تقسیم کرائی گئی، یہ ایک صہیونی یہودیوں کا اور ان کا ایک مشترکہ پروجیکٹ ہے. اچھا ہینری کسنجر نے واشنگٹن ٹائم میں انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم نے یہ طے کیا امریکن نے کہ بائی ہک و کروک تیل پیدا کرنے والے جو ممالک ہیں ان پہ ہم قبضہ کریں گے. تو ان سے سوال کیا گیا کہ کیسے کریں گے؟ ان کا ہم قبضہ پولیٹیکل انداز میں کریں گے اور کچھ میں اگر ہمیں فوج بھیجنی پڑی تو ہم یہ کریں گے. اور اب آپ کے سامنے ہے، اب وہ آلموسٹ تمام مسلم ممالک جو ہیں ان کو وہ کنکور کرتے ہوئے پاکستان اور ایران کے پاس پہنچ گئے. ہم 2 ممالک ایسے ہیں جن پہ ابھی ان کی دال نہیں گل رہی. پاکستان میں انہوں نے اس طرح کا اقتصادی جال بچھا دیا ہے کہ پاکستان اس میں ٹریپ ہو گیا اور اس سے باہر نہیں نکل سکتا. ایران ابھی تھوڑا سا
اس میں نہیں ہے. لیکن ایران والے اب جو ہے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کچھ اس طرح کے تعلقات ڈیولپ کر دیے جائیں کہ ہم آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. وہ بلوچستان میں ابھی جو کچھ بھی ہوا ہے، ہم نے سوال کیا ناظری صاحب کو، اسٹریٹ فارورڈ کویسچن کیا تھا کہ جی بلوچستان کی دہشت گردی میں ایران بھی انوالو ہے. یہ سوال، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جواب دیا تھا. سندھو صاحب کا وہ سوال تھا کہ اور ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ کیا، لیکن پہلے ایک بریک لے لیں. ناظرین ایک بریک، اور بریک کے بعد پاک ایران تعلقات کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام جاری ہے، میرے ساتھ رہیے گا. جی، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے پاک ایران تعلقات کی. ڈاکٹر اختر صاحب، آپ نے ڈائریکٹ سوال کیا تھا ناظری صاحب سے کہ بلوچستان میں جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں وہ بعد میں ایران میں جا چھپتے ہیں. اس حوالے سے آپ بتائیے کہ کیا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے میڈیا میں اس چیز کو بہت زیادہ سامنے لے کے آئے ہیں، اور ہمیں ڈیفینیٹلی کنسرن ہے اس کے لحاظ سے اگر ہمارے ملک میں کسی قسم کی بھی انفلٹریشن ہوتی ہے. تو یہ کویسچن اس لحاظ سے تھا، اور انہوں نے اس کو کیا کہ ایک تو کوئی 1000 کلومیٹر یا 950 کلومیٹر کی جو سرحد ہے پاکستان اور ایران کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ اگر اس کی ایوریج لگائیں تو یہ کوئی واقعات اس طرح کا چھوٹا موٹا ہو جانا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کی جو مشرقی سرحد ہے اس کی نسبت جو فوج آپ نے وہاں پہ لگائی ہوئی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہماری جو سیکورٹی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور انہوں نے پھر تیسرا حوالہ یہ دیا کہ کسی بھی ہائی پروفائل پولیٹیشنز نے یا حکومت کے بندے نے اس کے اوپر کوئی بیان نہیں دیا، نہ ادھر سے نہ ادھر سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتفاقاً یا کوئی ایسی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں کوئی بیرونی ہاتھ بھی شامل ہوتے ہیں اور اس طرح کی وہ شرارت کروا دیتے ہیں. ادروائز پاکستان اور ایران کے درمیان میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ آج نہیں ہے. آج کی حکومت نے بھی بہت زیادہ کام کیا ہے. جیسے پرائم منسٹر کا بتا رہے تھے کہ بھی انہوں نے 1 منٹ کی پوری جو اپنے انسٹاگرام کے اوپر جو ہے انقلاب ایران کے حوالے سے جو ہے اس کو شیئر کیا. تو وہ ان کا یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہماری اگر جتنی بھی جو فوکس ہے ہماری جو سیکورٹی فورسز کا وہ ہمارے ایسٹرن بارڈر کے اوپر ہے. بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ حالات مزید ہمارے آپس میں تعلقات بہتر ہوں تو ہمیں ادھر فوج لگانی نہ پڑے. بالکل. ہاں جی. دوسری سائڈ تو اس لحاظ سے پھر انہوں نے ایک اور بھی کہا کہ بھی آپ دیکھیں کہ جو زائرین جاتے ہیں اس میں ضروری نہیں کوئی ایک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. بہت زیادہ لوگ جو ٹریڈرز جاتے ہیں وہاں پہ جو جتنے بھی زیارات کے لیے جاتے ہیں تو ان کو کبھی یہ کویسچن نہیں پوچھا گیا کہ وہ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. اور وہ یہ ایک اور بات کی بھی انہوں نے اسی سوال کے جواب میں رانا صاحب نشاندہی کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم دونوں ملکوں کی جو ملٹری قیادت ہے اور جو سیاسی قیادت ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتی ہے کہ اس دہشت گردی میں کون ملوث ہے. اس نے نام بھی لیا تھا. اس پہ ذرا دیکھیں بات یہ کہ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ پاکستان اور ایران اب ٹارگٹ ہے، اور پاکستان اور ایران کی قیادت کو اس کا بخوبی اندازہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح ہمارے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ کی جا رہی ہے. سو اس میں انڈیا بھی ظاہر ہے انوالو ہے. کل انہوں نے اپنی گفتگو میں انڈیا کو نہیں ذرا زیادہ ڈسکس کیا، اور میں پوچھنا چاہتا تھا لیکن پھر اس کے موقع ہی نہیں بن سکا کہ میں ان سے بات کرتا. لیکن کشمیر کے حوالے سے انہوں نے ضرور کی. لیکن بات یہ کہ جو وہ بات بار بار کہہ رہے تھے، بار بار دہرا رہے تھے، وہ یہی تھی کہ پاکستانی قیادت جو ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی اور پاکستانی سیاسی قیادت بھی، وہ ایران کے ساتھ پوری طرح وہ ہے. اور بلکہ ایرانی وزیر خارجہ آنے والے، انہوں نے بتایا کہ چند دنوں میں آنے والے ہیں. تو وہ اسی سلسلے میں آ رہے ہیں. اور پاکستان، عمران خان صاحب تو بہت پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم سعودی عرب اور ایران کے درمیان برج کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بات انہوں نے کافی دن پہلے بھی کہی تھی، پھر دہرائی تھی. تو پاکستان خاموشی سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی رابطے کرا رہا ہے، اور ان دونوں ممالک کے درمیان اب تک کو 15 سے 20 مذاکرات سائیڈ لائن پہ ہو چکے ہیں. یہ بھی انہوں نے کہا. ہاں جی، خاموشی کے ساتھ مذاکرات. ہاں جی ہو رہے ہیں. سندھو صاحب، ایک بڑی انٹرسٹنگ سوال ہوا تھا، ہمارے کسی دوست نے سوال کیا تھا ان سے کہ سعودی عرب کے ساتھ آپ کا جھگڑا اصل میں ہے کیا؟ تو انہوں نے بڑا اس پہ بڑے کھل کے بات کی تھی، بڑی تفصیل کے ساتھ. انہوں نے کہا سعودی عرب کے ساتھ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. یہ بڑی عام طور پہ تاثر یہ ہے کہ اب ایران اور سعودی عرب کے درمیان ڈائریکٹ جھگڑا ہے. یہ بالکل بڑا انٹرسٹنگ کویسچن تھا، اور ان کا بڑی ڈیٹیلز پہ انہوں نے بات کی ناظری صاحب نے، کہ انہوں نے کہا جی کہ اس پچھلے ویکس میں تقریباً 6 نشستیں ہو چکی ہیں،
اور ایران اور سعودیہ کے درمیان آفیشلز کے درمیان، اور بڑے پیسفلی اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. بلکہ پھر 2-3 دفعہ ایک کویسچن دہرایا گیا کہ جو وہاں پہ شہزادہ محمد بن سلمان جو ہے وہ انہوں نے جو نئی ریفارمز دی ہیں جو بظاہر جو ہے وہ اس کے اوپر کرٹیسائز ہوتا ہے کہ وہ اینٹی اسلام ہے، اور سعودیہ جیسے مرکز ہے اس میں اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا انڈین ڈانسرز وہاں پہ جاتی ہیں تو یہ بڑا کنڈیمیبل ایکشن ہے. تو انہوں نے کہا کہ گو مسلمان کی حیثیت سے ایسے ہی ہے جو آپ کے جذبات ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کسی کے انٹرنل افیئرز ہیں سعودی عرب کے، ہم ان کے ساتھ ان میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے، اور ان کے جتنے بھی معاملات ہیں جو انٹرنل جو ان کی پالیسی ہے اس کے مطابق چلنا چاہتے، ان کے مطابق ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. جہاں تک ایران اور سعودی عرب کے تعلقات ہیں اس کے لحاظ سے ہم ایک کچھ چلنا چاہتے ہیں. اس کے پیچھے وہ فلسفی یہ بتاتے تھے کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس میں شروع سے لے کے ورلڈ وار 1 سے جو امریکہ ہے جو اپنے نیشنل انٹرسٹ کو آگے اسرٹ کر رہا ہے، اور اس میں جو پولیس مین آف دا ورلڈ کے طور پہ جو ان کی فلسفی ہے امریکن جو فارن افیئرز کی، اس کو لے کے وہ چل رہا ہے کہ جو جتنی بھی پوری دنیا کی سیاست ہے اس میں امریکہ کو ایک سپاہی کے طور پہ اور ہیومن رائٹس کا اور یہ ساری اس چیز کو لے کے چلتے ہیں. تو اس میں وہ قومی مفاد کے طور پہ اوپر جس طرح چل رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام خطوں میں یہ امریکہ کی جو پالیسی ہے کہ جو ہم کہیں وہ آپ کریں. وہ کہتے ہیں ہم اس کو ریزسٹ کرتے ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی ملک ہیں ان کے سعودی عرب کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ان کے ساتھ ہے کہ وہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایران کے ساتھ ایسے چلیں، یمن میں ایسے چلیں، تو سعودیہ جب ان کے مطابق چلتا ہے تو پھر پرابلم ہوتی ہے. ادروائز یہ وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی یہی پرابلم ہوگی کہ جب کسی سپر پاور کے ایجنڈے کے اوپر کوئی بھی ملک کام کرے گا تو ان کے ہمسائے ملکوں کے ساتھ. اس حوالے سے رانا صاحب ان کے ساتھ یہ سوال بھی ہوا تھا کہ ایران کا بھی ایک عالمگیر ایجنڈا ہے اور وہ ایکسپورٹ کرتا ہے اس ایجنڈے کو. بہت اچھا کویسچن تھا یہ. تو اس پہ انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیں یہ سوال آپ کا تھا، آپ نے کیا تھا، اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ ایک ایسا سوال کریں گے جو عام پاکستانی عام آدمی کے دماغ میں نہیں ہے. اور پوری دنیا میں دیکھیں اس وقت جو جنگ چل رہی ہے وہ چل رہی ہے اپنی ثقافت کی ڈومینیشن کی. ٹھیک ہے نا؟ انگریزوں کو یا یہودیوں کو اس بات سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں، میری اپنی آبزرویشن ہے. ان کو پرابلم ہے جو ہمارے لاز ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی سود حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہماری ثقافت اور مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے. یہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے. انہیں نماز سے کوئی پرابلم نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں سود حرام ہے تو ان کا پورا نظام خطرے میں پڑ جاتا ہے، سارے کا سارا معاشی ڈھانچہ برباد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح شادیوں کے حوالے سے، اور اس میں وہ بات کسی اور طرف بہرحال چل جائے گی. ایران کا بھی ایک اپنا ایجنڈا، کیونکہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ ماضی کے اندر وہ دنیا کی ایک مقبول ترین اقوام میں سے تھا، سپر پاور رہا ہے، وہاں سے منبع پھوٹتے تھے طاقت کے، تو وہ اسی طرح چاہتے ہیں. لیکن وائس ورسا دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جب آپ نے سوال کیا اور اس کے بعد ترکی کا سوال کیا کسی نے کہ جی 23 کے اندر وہ ختم ہو جائے گا اور سلطنت عثمانیہ بحال ہوگی، تو اس پہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. گول مول سے جواب دیتے رہے کہ ماضی ہو گیا، تاریخ ہے، تاریخ کو کیا کرنا ہے یہ وہ. تو وہ بیک وقت تھوڑا سا اس حوالے سے ایک تو ڈپلومیٹک اس کا شکار ہو گئے. سعودی عرب کے لیے بھی وہ مسلسل یہ کہتے رہے کہ ہمارا اسے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں، بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی زیادہ پیار قربت بڑھ رہی ہے. لیکن ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں. لیکن ان کا کام یہی تھا بطور سفارتکار کہ وہ یہی. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر تو ان کے میڈیا میں یا سوشل میڈیا نے جو جہاں پہ تبدیلیاں انٹرنل ہوئی ہیں سعودی عرب میں جن کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، تو ایسا میرا خیال ہے کوئی وار فیئر نہیں آئی ان کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، یا اس طرح کل بھی انہوں نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا کہ بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد صرف اس حوالے سے ہم ایک آدھ سوال کریں گے اور پھر کچھ داخلی سیاست کی بھی ہماری بات کریں گے. ناظرین میرے ساتھ رہیے گا، مختصر وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام ایوان سچ میں. رانا صاحب کشمیر کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے بھی بڑی کھل کے بات ہوئی، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اس حوالے سے تو ہم پاکستان اور ایران ایک پیج پہ ہیں افغانستان کے حوالے سے. اور دو چیزیں جو بڑی انہوں نے جس پہ بڑا زور دیا تھا وہ یہ تھے کہ جو ہمارا جو مشترکہ دشمن ہے اس حوالے سے بھی ہم ایک پیج پہ ہیں. آج عمران خان صاحب نے بھی تائید کر دی ہے. بات یہ ہے
کہ اس خطے میں نا ایک بڑا اتحاد تشکیل پا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب آنے والے دنوں میں روس جا رہے ہیں, ایران کے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم ابھی چین سے ہو کے آئے. اب آپ جب ان کڑیوں کو ملائیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ اس خطے کے جو یہ ممالک ہیں, پاکستان, ایران, چین, روس, یہ جب یہ ایک پیج پہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور یہ اگر آ گئے, جو کل ناظری صاحب نے بھی جس طرف اشارہ کیا کہ پاکستان اور ایران اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا اصل دشمن کون ہے. انہوں نے امریکہ کا نام لے کے کہا, نام لیا تھا انہوں نے, کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں دہشت گردی, فرقہ واریت, لسانیت, اس طرح کے داعش کا انہوں نے بات, داعش کا بانی کون ہے, ہاں بانی کون ہے. اور مجھے یاد آ گیا کہ شیعہ سنی کے حوالے سے انہوں نے جنرل قاسم سلیمانی کے حوالے سے کہا کہ داعش کا اصل دشمن تو قاسم سلیمانی تھا, اور ان کی شہادت کے اوپر ان کا شیعہ سنی سے ہٹ کے تمام دنیا کے مسلمان ادھر گئے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان یہ بات طے ہے کہ ہم نے آنے والے چیلنجز کا اکٹھا مقابلہ کرنا ہے. اور ناظری صاحب کی کل کی گفتگو سے مجھے ایسا لگا کہ کہیں نہ کہیں ان دونوں ممالک کے درمیان کچھ چیزیں طے ہو چکی ہیں کہ یہ تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے. اس میں آئی تھنک سو کہ امریکہ کی جانب سے ڈیولپ ہونے والا پریشر پاکستان اور ایران پہ جو ہے وہ بھی شامل ہے. ان کے ساتھ یہ ملاقات کو کنکلیوڈ کرتے ہیں میرا خیال ہے. یہ سارا اس سے ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ تو یہ ملی کہ ایک تو مشترکہ دشمن پہ اتفاق ہے, آج پرائم منسٹر نے تو کھل کے بات بھی کر دی اس پہ, اور دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کا جو معاملہ ہے اس معاملے میں بھی دونوں ممالک ایک پیج پہ ہیں. یہاں پہ یہ بھی ہمیں لگتا تھا کہ شاید طالبان کے معاملے میں یہ ایران کے ساتھ پھر معاملہ نہ کوئی گڑبڑ ہو جائے اور پاکستان وہ نہ رہے. لیکن اسی حوالے سے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی حکومت پر یہ نیشنل معاملات میں کریٹیسزم کرتے ہوئے ان تمام امور کو ضرور مد نظر. داخلی سیاست پہ اب کچھ بات کرتے ہیں. وہ چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیگ پکانے کی تیاری ہو رہی ہے, ابھی سامان سمون اکٹھا ہو رہا ہے. سندھو صاحب یہ دیگ کب تک تیار ہو جائے گی؟ چودھری صاحب تو انتظار میں ہے کہ دیگ پکے, کچھ چکھنے کو ملے پھر ہی کوئی بات ہو. اچھا میں تھوڑی سی پیچھے بات کرنا چاہتا ہوں, جو بھی انہوں نے اہم بات کی تھی. ہم سوال اٹھانا چاہتے تھے کشمیر کے حوالے سے, تو لیکن ٹائم اتنا تھا کہ بحث اتنی تھی تو وہ نہیں ہو سکی. لیکن انہوں نے جب یہ کہا کہ عالمگیریت آپ کی طرف سے کویسچن آیا, تو پھر انہوں نے وہی فلسفی جو ہے وہ ریلیجیس فلسفی کو کا سہارا لیا کہ جو جہاں پہ مظلوم ہوگا مسلمان, اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ مظلوم کی مدد کریں. اور یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں اگر وہ کسی ایک جھنڈے کے اوپر اکٹھے ہو جائیں, کسی ایک 2-3 پوائنٹس کے اوپر ہی ایٹ لیسٹ, تو یہ بہت زیادہ ایک بہت بڑا بلاک بن سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو اقوام مسلم بنانی پڑے گی, اقوام متحدہ کے مقابلے. اس میں انہوں نے پھر جو بات کی کہ بھی ہم کشمیر کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں, ہم فلسطین میں جو ظلم ہوا ہم اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں. اب جو آپ موجودہ صورتحال کی انٹرنل ہماری بات کرتے ہیں, ہمارے ایران کا یہ پرابلم نہیں ہے جو ہمارے پرابلمز ہیں. فار ایگزامپل وہاں پہ اگر کوئی شخص کام نہیں کرتا تو وہاں پہ ان کی اسٹیٹ ان کو پیسہ دیتی ہے. ہم ایسا نہیں کر سکتے. لاک ڈاؤن کے دنوں میں آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ کیا سچویشن تھی کہ وہ سارے لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم کام لاک ڈاؤن ختم نہ کیا تو ہماری روٹی جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے. تو اسی لحاظ سے عمران خان بار بار کہتے تھے اسمارٹ لاک ڈاؤن. سیاسی کھچڑی پک رہی ہے, اس کا بتائیں یہ دیکھ کہاں تک پہنچی ہے. سندھو صاحب تو گول کر رہے ہیں. سندھو صاحب جو ہیں وہ باوجود نہیں اس پہ بات کر سکتے, وہ ایک ذمہ دار پوسٹ پہ ہیں سرکاری, اور ان کا نہیں بنتا. تو یہ جب دیگ پک جائیں گی تو یہ بھی چکھ لیں گے. آپ جس کی دیگ ہوگی نا اس میں سے اپنا حصہ مانگ لیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے عموماً, جیسے چودھری صاحب نے کہا کہ دیگ پک رہی ہے اور ابھی تو سامان اکٹھا ہوا ہے, یہ وہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ چھوٹا پن نہیں ہو سکتا پاکستانی سیاست کا کہ کیا جو دیگ پک رہی ہے اور ابھی سامان اکٹھا ہوا ہے اور آپ بھی اس دیگ کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں, سامان آپ بھی دے رہے ہیں, تو اخلاقیات کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ آپ ایک جماعت کے اتحادی ہوں اور 3 سال 3.5 سال آپ اس کو انجوائے کریں, اور جب مشکل وقت آئے تو آپ کہیں کھانا تیار ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہم اتحادی ہیں لیکن ہم جن کے کہنے پہ ہیں ان کے کہنے میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کامل علی آغا صاحب نے کہا کہ ہمیں تو ابھی اشارہ ہی نہیں ہوا
ٹھیک ہے نا. تو اس سے اندازہ کریں کہ ان لوگوں کی سیاست, جمہوریت, ڈیموکریسی, ووٹ کو عزت دو کہاں کھڑی ہوتی ہے. ووٹ کو عزت دو والے بھی ان سے مل رہے ہیں, وہ بھی آپس میں بھی پیار کی پینگیں پڑ رہے ہیں. وہی میں عرض کر رہا آج ہوں, مولانا صاحب بھی آ رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ سیاست دانوں کا آپس میں ملنا تو کوئی میٹر ہی نہیں کر رہا. یہ رات کے اندھیرے میں اسٹیبلشمنٹ کے جا کے جو بوٹ چاٹتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ لوگ جو صبح کے روشنی میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ملک کی یوں ہے اور سیاست میں مداخلت نہ کرے, وہ خود رات کے اندھیرے میں جا کے ان بوٹوں کے اوپر پالش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پاکستانی سیاست دانوں کی اوقات ہے, اتنی اوقات ہے ان لوگوں کی. پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے اور آپ نے بھی وہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو کھچڑی ہے یہ حلوے کی شکل کا اختیار کرے نہیں ہوگی, اور حلوہ کسی کو کھانے کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کچھ نہیں ہوگا. یہ ایسے میوزک یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ لڑائی کچھ اور ہے, یہ لڑائی کسی اور کی ہے. میں آپ کے پروگرام میں اگر آپ کہتے ہیں تو پھر میں آن ایئر بھی کہہ دیتا ہوں, یہ لڑائی ہے کوئی کسی کے عہدے کی ایکسٹینشن کی. یہ ایک لڑائی کچھ اور ہے جو اچانک چودھری بھی کھڑے ہو گئے, ایم کیو ایم بھی کھڑی ہو گئی, اور اچانک جناب علی بی اے پی کو بھی اعتراض ہو گیا. ایکسٹینشن والوں کو تو حلوہ ملنے کی امید ہے. ان کو تو انہیں امید نہیں ہے, حلوہ ہی ان کا ہے بھائی, ہم نے بیچ میں سے حصہ لینا ہوتا ہے. بہت شکریہ اسرار رانا صاحب, ڈاکٹر اختر سندھ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.